بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص سچ میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ اچھے لوگ سڑک کنارے لگے روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار ہو۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ تمہارے منہ سے نکلی ایک گالی تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ کسی نے ایک دانشور سے پوچھا غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں انسان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا وہ دوستی کے قابل نہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ جب اللہ آپ کو ایسی عزت دے جو خلق کی محتاج نہ ہو، ایسا رزق دے جو اسباب کا محتاج نہ ہو، اور ایسا ایمان دے جس میں آزمائش نہ ہو، تو سمجھو کہ آپ پر اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا، اور اس کی بیوی اور بیٹے کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ ایسے مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں: غیر ذمہ دار، کمسن اور قوت برداشت۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ اگر تم اپنا راستہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو، اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ وقت کے شدید دباؤ میں ایک مختصر سے لمحے کے لیے کوئی خوبصورت سوچ، ہلکی سی مسکراہٹ آپ کو پرسکون کر سکتی ہے۔